میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ ان کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اپنے رب العالمین سے اللہ تعالی مجھے سچ کہنے کی اور صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا، بلکہ ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور یہ بات ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں نے قبرستان میں جا کر لیٹنا ہے۔ لیکن یقین کرنا، اس یقین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہماری محفل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا میل جول، دوستوں کے ساتھ چلنا پھرنا، وہ جو محفلیں ہیں وہ موت کے ذکر سے خالی ہیں، اور بہت کم لوگ آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کیا یار ہم نے مرنا بھی ہے، کیا مرنے کے بعد ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے، اور اس دنیا کی جتنی بھی عیش و عشرت ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، کیا اس سب کو ہم نے چھوڑ کر جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشمی چادریں کہیں سے آئیں، اور وہ چادریں بڑی خوبصورت تھی اور ان کے اوپر بڑا نقش و نگار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چادریں آئیں، لینے کے لیے بے شمار صحابہ وہاں جمع ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں چادریں پکڑ کر کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ چادریں بڑی خوبصورت ہیں، ان چادروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریباً 7-8 دن ہوئے تھے ان کو فوت ہوئے، فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جنت میں دیکھا ہے کہ جو اللہ نے ان کو رومال دیا ہے، یہ چادریں اس کی کچھ بھی قیمت میں نہیں ہے۔ صرف یہ شوق دلانے کے لیے کہ اس دنیا کے اندر یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنت بڑی زبردست جگہ ہے، اور جہنم بڑی خطرناک اور ہولناک جگہ ہے۔ ایک جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمل ما شئت، عمل کر جو نے کرنا ہے، جو نے چاہنا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق جی، اپنی مرضی کا کھا، اپنی مرضی کا پی، اپنی مرضی کا سو، اپنی مرضی کا پہن، جیسے تو چاہتا ہے اپنی مرضی کا کر، لیکن آگے فرمایا انک میت، یہ بات یاد رکھنا کہ تو نے ایک دن مرنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا سے مرتا ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، چاہے بیمار ہو چاہے صحت مند ہو، جس برادری کا بھی ہو،
جب وہ مرتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے اس کے پاس آتے ہیں۔ انسان کے دو فرشتے ہیں، ایک دائیں جانب فرشتہ ہے، ایک بائیں جانب فرشتہ ہے، یعنی دائیں جانب بھی لکھنے والے دو فرشتے ہیں اور بائیں جانب بھی۔ ان فرشتوں کا تعلق انسان کے ساتھ بالغ ہونے کے بعد یعنی 15 سال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ 15 سال سے لے کر جب تک انسان مرتا نہیں ہے اس وقت تک ان فرشتوں کا تعلق انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور اتنا لمبا تعلق میاں بیوی کا بھی نہیں ہوتا، آپس میں بہن بھائیوں کا بھی نہیں ہوتا، ماں باپ کا بھی نہیں ہوتا، اولاد کا بھی نہیں ہوتا، یعنی کہیں نہ کہیں تعلق کو ختم ہونا ہے، لیکن فرشتوں کا تعلق دائیں اور بائیں جانب والوں کا ختم نہیں ہوتا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے آتے ہیں دائیں جانب والوں کے پاس اور کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے ان کی روح کو قبض کیسے کرنا ہے، ان کو کس طرح لے کر جانے ہیں، اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ تو دائیں جانب والے کہتے ہیں کہ اگر وہ انسان اچھا ہو، کہتے ہیں کہ جب سے ہم ان کے ساتھ رہے ہیں ہم نے اس کو اچھا ہی پایا اور اس کے اندر ہم نے کوئی خامی نہیں دیکھی، اگر کبھی خامی اس نے کی ہے تو توبہ کی ہے اور اللہ سے ڈرتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اپنی موت کو یہ انسان ہر لمحہ ہر پل یاد کر کے ایک ایک وقت گزارتا تھا، اور اس نے کبھی ہمیں پریشان نہیں کیا، کبھی تنگ نہیں کیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ جا تو اپنے رب کی طرف، تو نے اپنے رب کو راضی کیا، آج کے بعد اللہ تجھے راضی کرے گا۔ دیکھو میرے دوستو، انسان سوچے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا، انسان سوچے کہ کیا میرا ماں باپ اس دنیا میں موجود ہے، انسان سوچے کہ کیا میرے دادا پردادا اس دنیا میں موجود ہیں، انسان سوچے کہ کیا اس دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، سکندر، ذوالقرنین اور ہارون، قارون، فرعون، نمرود، کیا وہ موجود ہیں، انسان سوچے کہ کیا اس دنیا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہوا کے اوپر چلتا تھا کیا وہ موجود ہیں، انسان سوچے کہ اس دنیا کے جو لوگ بڑے بڑے اپنے آپ کو سردار اور بادشاہ کہتے تھے، جس طرح کے پرویز مشرف، بے نظیر بھٹو جو کہ پاکستان کی ایک قسم کی مالکن تھی، کیا وہ اس دنیا میں موجود ہیں، تو انسان کو جواب ملے گا کہ وہ نہیں ہیں۔ ان کا جب وقت آیا وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جب ہمارا وقت آئے گا ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے۔ ہر انسان نے مرنا ہے، عورت نے بھی مرنا ہے، مرد نے بھی مرنا ہے، بچے نے بھی جانا ہے، بوڑھے نے بھی جانا ہے، اور جوان نے بھی جانا ہے، غریب نے بھی جانا ہے، مالدار نے بھی جانا ہے، اس شخص نے بھی جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر جو کہتا تھا کہ میرے بغیر گھر نہیں چلتا، اس شخص نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے جو کہتا ہے کہ اگر میں دکان پہ نہ بیٹھا دکان کی سیل پوری نہیں ہوگی، اس شخص نے بھی چھوڑ کر جانا ہے جو کہتا تھا کہ اگر میں اپنے بہن بھائیوں سے ہاتھ کھینچ لیا تو ان کا برا حال ہو جائے گا، اس شخص نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے جو کئی لوگوں کا سہارا ہوتا تھا، اس شخص نے بھی اس دنیا کو جانا ہے کہ جو ایک ادارے کا بڑا پرنسپل ہے،
اور اس شخص نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے کہ جو گاؤں کا بڑا ہے، جو MLA ہے، MPA ہے، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں باقی رہے گا۔ کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہوگی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک چیز اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور فرمایا لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، کہ انسان یاد رکھنا جب تیرے پاس میرے فرشتے موت کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے، پھر تیرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اپنے گھر کے پاس والوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہوگا، وصیت کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، دائیں بائیں دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوگا، اور وہ ٹائم تیرا کوچ کرنے کا ہوگا اور سدھرنے کا ٹائم تیرا اس سے پہلے پہلے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، وہاں اللہ کے پاس انسان کی خوبی کام آئے گی، اللہ کے پاس انسان کے اچھے اعمال کام آئیں گے، اللہ کے پاس انسان کی جو رات کو جاگنے کی عبادت ہے وہ کام آئے گی، اللہ کے پاس انسان کی ہاتھ کی سخاوت کام آئے گی، اللہ کے پاس انسان کی نماز کام آئے گی، اچھے اعمال کام آئیں گے، اچھی سوچ کام آئے گی۔ اور اگر انسان نے اپنے آپ کو نہ بدلا اور یوں ہی انسان ظلم کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا، ظالم بن کر جائے گا، حریص بن کر جائے گا، لالچی بن کر جائے گا، فرمایا یاد رکھنا پھر وہاں تباہی تباہی۔ اللہ مالک انسان کو موت سے پہلے پہلے بھیج دیتے ہیں، اللہ مالک انسان کے آنکھوں کے آنسو موت سے پہلے قبول کرتے ہیں، موت کے بعد کے آنکھوں کے آنسو اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے فرشتے دائیں اور بائیں والے یہ ہمارے گواہ ہیں۔ اگر ہم اپنی چلاکیاں دنیا والوں کو نہ بھی پتہ چلنے دیں تو ان کو تو پتہ چلتا ہے، گواہی تو انہوں نے دینی ہے۔ اور فرمایا جب برے آدمی کے پاس حضرت اسرائیل آتے ہیں، ان کے جو فرشتے بائیں جانب والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یار اس نے تو کدے خیر کی نہیں، جب دیکھو جھوٹ بولا، جب دیکھو اس نے فرار کیا، جب دیکھو اس نے دھوکہ دیا، جب دیکھو اس نے چلاکی کی، بلکہ اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اللہ کے ساتھ بھی چلاکی کی، اپنے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اپنے ساتھ بھی چلاکی کی۔ ہم نے جب سے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں سوائے شر کے ہم نے اس کے جسم میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پھر حدیث میں آتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر جاتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں، جہنم سے پھر آگ کے درے لیتے ہیں، پھر ان دروں کو لا کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جہنم کے دروازے اس برے آدمی کے سامنے کھول دیتے ہیں، اور بچھو اور سانپ اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے جسم کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ موت سے پہلے اس کو شروع ہونے والا عذاب ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یا ایھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، ایک گندی روح، اے نافرمان روح، چل تو یہ تیرا رب بلا رہا ہے اور تو اپنے انجام کو پہنچ۔ اور وہاں کوئی چیز کام نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں ایک آیت میں آتا ہے کہ جب انسان مرے گا کہے گا رب ارجعون، کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے۔ اللہ فرمائیں گے کیوں؟ وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا کہ میں شاید کے اچھے عمل کروں، شاید کہ میں سدھر کے آ جاؤں۔ تو اس وقت اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی اور تم نے اس وقت اچھے عمل کیوں نہیں کی؟ اس وقت اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ پریشان حال ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پوچھیں گے کہ تو دنیا میں لوٹنے کی کتنی قیمت دینا چاہتا ہے؟ کہا کہ یا اللہ جتنی میری پراپرٹی ہے ساری لے لو،
مجھے 1-2 سیکنڈ کی زندگی دے دو، میں جا کر توبہ کر لوں اور اچھا انسان بن کر مر کر تیرے پاس ہوں۔ لیکن اس وقت مہلت نہیں ملی۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں قبر بنائی تھی اور قبر میں روزانہ لیٹتا اور لیٹ کر کہا کرتا تھا رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، میں اچھے عمل کر لوں، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، میں اچھے عمل کر لوں۔ اور فرمایا کہ پھر وہ اپنے آپ کو کہتا کہ اب اللہ کی آواز ہے قوم، تو کھڑا ہو جا اور ارجعی، اور لوٹ جا اور جا کر اچھے عمل کر۔ میرے بھائیو، اب ہم یہ سوچیں کہ جب ہم 4 پہی کے اوپر پڑے ہوں گے، ظاہری بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو چلتے پھرتے مرتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے گردے ختم ہو گئے، اور اسی طرح سے کسی کو معدے کی بیماری لگ گئی، اور کسی کو اٹیک ہوا، اور پھر دل کی بیماری لگتی ہے، اور پھر جسم سکڑتا ہے کہ جو انسان کسی کے گلاس کے اندر پانی پینا پسند نہیں کرتا، ایک دن آتا ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں سے پانی پیتا ہے، کہ وہ انسان جو کسی کے ہاتھ کی روٹی کھانا پسند نہیں کرتا، ایک دن آتا ہے کہ وہی لوگ لقمے توڑ توڑ کر تھوڑے تھوڑے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، کہ وہ آدمی جو 10 گلاس پانی پینے والا ہوتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ صرف اپنے ہونٹوں کو برف لگا رہا ہوتا ہے، کہ ڈاکٹروں نے اس کا پانی روک دیا ہوتا ہے، کہ وہ آدمی جو صبح و شام ہوٹلوں میں جا کر بہترین لذیذ کھانے کھاتا ہے، لیکن ایک دن آتا ہے کہ وہ صرف ایک کھچڑی پہ گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ آدمی جو 2-2 3-3 کلو گوشت کھاتا ہے، لیکن ایک دن آتا ہے کہ وہی آدمی آدھی سے کم روٹی کھانے والا ہوتا ہے، ایک دن کہ وہی آدمی جو 1 کلو 2 کلو دودھ پیتا ہے، لیکن ایک دن آتا ہے کہ دودھ صرف 1 گھونٹ پینے کی اس کو اجازت ہوتی ہے، وہ بھی دوائی کے لینے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس وقت بتاؤ کہ ہماری دکان، ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد، ہماری مالداری، ہمارا عہدہ، ہمارے دوست، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہمارے ماں باپ، کیا وہ ہمارے کام آئیں گے؟ کیا اللہ کے فرشتے کو آ کر کہیں گے کہ ایک وقت موقع دے دے اس کو کہ یہ کلمہ پڑھ لیں؟ کیا میرا دوست آ کر مجھے یہ ٹائم دلائے گا کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دو کہ یہ توبہ کر لیں؟ کیا میری بیوی آ کر مجھے بچائے گی کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دو کہ یہ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں؟ کیا میرے دوست آ کر مجھے بچائیں گے؟ جواب نہ میں ملے گا۔ اگر انسان نے تیاری کی ہوگی، زبان سے آٹومیٹکلی کلمہ جاری ہوگا، اگر تیاری نہیں کی ہوگی، اللہ کی قسم انسان کلمہ نہیں پڑھ سکے، نہیں پڑھ سکے گا انسان کلمہ۔ آج میں نماز کے بارے میں، یہ موت کے اوپر ہی تھوڑا سا آیا، تو یہ نماز ہے نا یار، اس کے 2 فائدے میں نے آج نئے پڑھے، 2 نئے فائدے پڑھے، اور اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ 2 فائدے نظر آئے۔ حالانکہ الحمدللہ بڑا یعنی پڑھتے تو رہتے ہیں، لیکن 2 نئی چیزیں نماز کے بارے میں ملی۔ ہمارے ہاں نمازی ہے ہی نہیں، مسجدیں بڑی ماشاءاللہ، ہمارے اڈے کے اوپر 4-5 مسجدیں بن گئی ہیں، ہر گاؤں کے اندر 3-3 مسجدیں، 2-2 نمازی۔ جتنی ہم مسجدوں کے اوپر زور لگاتے ہیں نا، اتنا اگر نمازیوں کے اوپر زور لگا دیں تو مسجدیں آباد ہو جائیں۔ مسجد بھی مسجد کی لیول سے بنتی، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، وہاں نہ پڑھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، بس جو نماز پڑھتے ہیں ان کو تنگ کرنا ہے، جو بے نمازی ان کو کسی نے پوچھنا نہیں آتا۔ روزوں کے اندر تو ماشاءاللہ بڑی رونقیں تھیں، بڑے بڑے الحمدللہ نمازی تھے، روزے گئے نمازی گئے۔ بلکہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی، وہ مجھے بڑی ہنسی ہے اس ویڈیو کے اوپر۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اتنا سا بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے جدو اسی روزے چاہتے سی تسی ساریاں باہاں پھڑ پھڑ کے باہر کر دے جیسے سانوں کہتے سی روڑے پاندے شور مچاندے سن بھجا دیتے سے، ہن تسی کدھر گئے جی چاچو جی؟ ہن روزے چلے گئے، اسی دس پھر مسیح دنیا تسی کدھر گئے؟
وہ بڑی دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی، عام فیس بک پہ وہ ویڈیو عام چل رہی ہے۔ وہ بچے کی مجھے بات بڑی پسند آئی کہ روزوں کے اندر تو ہمیں دبکے مارتے تھے، چپ ہو جاؤ، شور نہ بچاؤ، لیکن وہ چاچے اب مسجدوں میں نہیں مل رہے۔ میرے بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے نا، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ دو فائدے جو میں نے پہلی دفعہ پڑھے، فرمایا کہ جب نمازی آدمی مرتا ہے نا، نماز پڑھنے والا بندہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آ کر بیٹھ کر اس کو کہتے ہیں کہ تیرا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو کلمہ پڑھ لے، میں نے تیری روح کو قبض کر لیا۔ نمازی آدمی کہ جو نمازی آدمی مر رہا ہوتا ہے، اس کو حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر یہ کہتے ہیں کہ تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تو کلمہ پڑھ لے، میں نے تجھے یہاں سے لے کر جانا ہے۔ یہ جو نعمت ہے، یہ دولت سوائے نمازی اور کسی کے لیے نہیں۔ دوسری نعمت جو ملے گی، فرمایا کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا، قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا، ظاہر بات ہے وہ میدان معاشر کا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ایک دو دن تو ہے نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور انسان نے میدان معاشر میں کھڑا ہونا۔ جب وہ قبر سے نکلے گا باہر، تو وہاں اس کو ایک خوبصورت نوجوان عورت ملے گی، خوبصورت نوجوان عورت، اور وہ اس کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ لے گی اور کہے گی یار 50 سال کا دن ہے، تو اکیلا رہے گا، اس لیے اب میں تیرے پاس آئی ہوں، اور میں نے تیرے ساتھ 50,000 سال کا دن گزارنا، کھڑے ہو گئے۔ خوبصورت نوجوان عورت۔ دنیا کے اندر جو مشتڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹیلی فون کے اوپر ہی ساری رات گزار دیتے ہیں، کار کے اوپر ہی، بازاروں کے اوپر، آوارہ گردی کے اوپر۔ اب وہ قبر والا پوچھے گا تو یہ خوبصورت اتنی ہے، تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ وہ کہے گی میں تیری نماز ہوں جو تو دنیا میں پڑھتا ہے۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ، بے نمازی آدمی کو کیا ملے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ جن کو اللہ نے کافی سارے ڈھیر سارے مال وغیرہ دیا ہے، دکان چنگی چلتی ہے نا جن کی، اور صحت بہت زبردست ہوتی ہے، ان کو تو نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، ان کو تو شکرانے کے نفل پڑھنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے آج کے دور کے اندر تو نے کسی کا محتاج ہی نہیں کیا۔ اور جن کو رزق کی کمی، ان سے پوچھ تو جا کر خدا کی قسم ان کا کیا حشر ہے؟ وہ عیدوں کے اوپر اپنے بچوں کے کپڑے نہیں لے سکے، بلکہ کئی ایسے دوست ہیں جو درزیوں کے پاس کپڑے لینے کے لیے نہیں گئے کہ یار ہمارے پاس سلائی نہیں ہے اور عید کے اوپر کیسے ادھار کریں یار۔ کئی ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے پرانے جوتوں میں عید کی نماز پڑھی ہے، لیکن جب ایک آدمی بازار کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے تحاشا مال دیا ہوا ہے، اور وہ حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سنتا ہے اور اس کے جسم میں حرکت نہیں آتی، بتاؤ اللہ اس کے لیے کیا کہے گا؟ کیا اس کے اوپر یہ سوال نہیں کہ اللہ نے تجھے بے تحاشا مال دیا ہے، تو یہ تیرے اوپر اتنا کرم ہے تو ایک اللہ کو چھپ نہیں سکتا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عصر کی نماز انسان پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی آسان کر دیتا ہے، اور موت بھی آسان کر دیتا ہے، آخرت بھی آسان کر دیتا ہے۔ اور بے نمازی آدمی وہ مطمئن ہی نہیں ہے، وہ پریشان حال ہے۔ انسان نماز پڑھنی شروع کر دے، زندگی میں سکون آ جائے گا، زندگی میں اطمینان آ جائے گا، انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اچھی زندگی گزاریں، ہم چاہتے ہیں سکون والی اطمینان والی زندگی گزاریں، تو میرے دوستو یاد رکھنا کہ اپنا تعلق اللہ سے لگاؤ اور موت کو یاد رکھو۔ اگر موت کو یاد نہیں رکھو گے تو فرمایا کہ کبھی تمہیں اچھی زندگی نہیں ملے گی۔ ایک واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت کچھ دیا،
دیا کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے تھے، گھوڑے. یہ ستبل میں گیا تو وہاں جا کر گھوڑے دیکھے، گھوڑے بڑے پسند لگے اور خوش ہوئے گھوڑوں کو دیکھ کر. ہر گھوڑے کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اس کو دیکھتے، ہاتھ لگاتے. اس طرح آتے آتے تقریباً 99 گھوڑے کے 100 کے قریب گھوڑے تھے ان کے پاس. عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی، عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی اور بڑا افسوس ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جتنے میرے گھوڑے ہیں ان سب کو ذبح خانے میں لے کر آؤ. ان کی شریعت کے اندر گھوڑوں کو ذبح کرنا اور ان کو کھانا جائز تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری عصر کی نماز گئی ہے، اس لیے اب تمہارا میرے پاس رہنا کوئی حق نہیں بنتا. قصائیوں کو بلایا اور کہا کہ ان کو ذبح کر دو. ذبح کیا، گوشت بنایا اور کہا کہ سارے لوگوں میں تقسیم کر دو. اللہ کے راستے میں جب ان گھوڑوں کی قربانی دے کر باہر نکل رہے تھے، غیر سے آواز آئی کہ سلیمان تو نے ہمارے لیے 100 گھوڑے ذبح کیے ہیں. ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد تمہاری سواری جو ہوگی وہ اللہ کی ہوا ہوگی، ہوا ہوگی. اللہ کے لیے قربانی کو دیکھ کر دیکھو، اللہ کے لیے کچھ کر کر تو دیکھو. اور پتہ اس وقت لگتا ہے جب اللہ کے لیے کرنے کا ٹائم آ جائے. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن جب اللہ کہتا ہے نماز پڑھ، پیچھے ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میری محبت اللہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جوانی میں اچھے عمل کر. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہماری اللہ سے کتنی محبت ہے. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے ہے. اللہ کہتا ہے عدل کر. جب ڈنڈی مارتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سے میری محبت ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ کی تابعداری کر. لیکن جب ہم ایک بیوی کے پیچھے ماں باپ کو رلاتے ہیں، اللہ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میری اللہ سے محبت ہے. لیکن جب انسان اپنی فیملی کے اندر لڑائی کا سبب بنتا ہے، اس وقت اللہ کو انسان خوش نہیں کر رہا ہوتا. ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب یتیم بچوں کی جدادوں پہ انسان قبضہ کرتا ہے، اس وقت اس انسان کی اللہ کی محبت کہاں جاتی ہے. ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن جب انسان چوری کرتا ہے، جب انسان ڈاکہ مارتا ہے، جب انسان 2 نمبر چیزیں بیچتا ہے، جب انسان لوگوں کا حق مال کھاتا ہے، جب انسان لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتا ہے، جب انسان بہنوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتا ہے، جب انسان بھائیوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتا ہے، جب انسان غریب لوگوں کے ہاتھوں پہ جا کر قبضہ کرتے ہیں. جاؤ تمہیں گاؤں کے اندر بے شمار ایسے لوگ ملیں گے کہ جو گاؤں کے بڑا عہدہ رکھنے والے ہیں، گورنمنٹ کے ہاتھوں پہ ان کے قبضے ہیں، یتیم بچوں کے ہاتھوں پہ ان کے قبضے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ کا خوف نہیں اور موت کا خوف نہیں. اگر ان کے اندر موت کا خوف ہوتا، ان کو یہ پتا ہوتا کہ میں نے مرنا ہے، میں نے ایک ایک پل کا اللہ کو حساب دینا ہے، خدا کی قسم وہ غلط راستے پہ جانے کے لیے 100 دفعہ سوچا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا دی. تخت کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں پڑھا تو حیران رہ گیا. 19 کلومیٹر کا ان کا ایک تخت تھا. 19 کلومیٹر چاروں طرف، اس طرف بھی 19، اس طرف بھی 19، اس طرف بھی 19، اس طرف بھی 19. اور سونے کی جو تھی ان کی ایک کرسی تھی جس کے اوپر وہ بیٹھتے تھے. چاندی کی 6 لاکھ کرسیاں اس تخت کے اوپر لگتی تھی. 6 لاکھ کرسیاں، اور ان کے اوپر جو تھے نیک صالح لوگ، علماء جو اس وقت کے تھے، پڑھے لکھے لوگ، باعمل لوگ، وہ وہاں بیٹھتے تھے. عام جو رعایا ہوتی تھی وہ دائیں بائیں بیٹھتی تھی، اور جو جن ہوتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، وہ جو ان کا تخت تھا وہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے تھے. اب اس کے اوپر جو سایہ ہوتا تھا
فرمایا کہ پرندے آ جاتے تھے اور اپنے پر ایسے کھول لیتے تھے اور پھر چاروں طرف سے تخت کے اوپر وہ سایہ کرتے تھے، اور پھر اللہ ہوا کو حکم دیتا، وہ ہوا ایسا ایسا تخت کو اٹھاتی، پھر وہ ہوا تیز چلتی اور تخت تیز چلتا۔ قرآن میں آتا ہے وَدُفُوهَا شَهْرٌ، کہ وہ تھوڑا سا صبح کو چلتا اور 1 مہینے کی جو سفر تھا وہ طے کر لیتے، اور تھوڑا سا شام کو چلتا تو 1 مہینے کا سفر طے کر لیتے۔ کہتے ہیں کہ وہ تخت جا رہا تھا، ایک آدمی کے اوپر سے گزرا تو وہ کسان تھا، ہل چلا رہا تھا، اس نے جب تخت کی طرف دیکھا تو کہنے لگے واہ اللہ، تو نے کیا سلیمان کو مال دیا ہے، کیا شان و شوکت دی ہے، چس آگی داؤد کے بیٹے کو جو تو نے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ دنیا میں کوئی پرندہ بولتا وہ بھی سن لیتے تھے، کوئی انسان بولتا تھا وہ بھی آواز ان کے کانوں میں پہنچ جاتی۔ جب یہ بات سنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو زمین پہ اتارا جائے۔ یہ ہمارے لیے بات ہے میرے بھائیوں، اس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ نیچے اترے، ملا جا کر مصافحہ کیا، لوگوں سے ملنا سیکھو، خاص کر اگر اللہ نے تھوڑا سا مال دیا ہے تو اپنے سے کم تر لوگوں سے محبت سے ملا کرو، زندگی میں کبھی تکبر نہیں آئے گا، کبھی تکبر نہیں آئے گا۔ اور اگر محفل مالداروں کی ہوگی تو یاد رکھنا پھر کبھی تمہارے اندر سے تکبر نکلے گا نہیں۔ نیچے اترے، اس سے مصافحہ کیا اور ملے، کہا کیا لفظ کہے تو نے؟ کہا میں نے کہا کہ اللہ کیا مزیدار دنیا دی حضرت سلیمان کو۔ حضرت سلیمان نے کہا افسوس کر رہے ہو؟ کہا افسوس تو ہوگا، ظاہری بات ہے۔ کہنے لگے میرے دوست کبھی افسوس نہیں ہوگا، ایک بات یاد رکھنا کہ جو تمہارے نصیبوں میں نہیں ہے اس پہ کبھی افسوس نہ کرو، جو نصیبوں میں نہیں اس پہ کبھی افسوس نہ کرو۔ جتنا مل گیا اللہ کی طرف سے وہ مل گیا، اور جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، یاد رکھنا۔ چاہے اس کے لیے جائز راستہ اختیار کر لو چاہے ناجائز کر لو، ملے گا ضرور۔ لیکن بے شمار لوگ محنت کرتے ہیں، بیچارے کچھ نہیں پاتے، اور جن کے نصیبوں میں ہوتا ہے وہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور دنیا میں ترقی کر جاتے ہیں۔ اب اللہ نے ان کے نصیبوں میں وہ چیزیں لکھ دی ہیں۔ اور دوسری نصیحت یہ کی، کہا کہ دوست یاد رکھنا کبھی کسی کی مال و دولت سے مرغوب نہ ہو، جو اس کو اللہ نے دیا ٹھیک ہے، وہ جانے وہ اللہ جانے، تمہیں جو ملا ہے وہ تم اپنے اندر اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ گاڑی والا موٹر سائیکل کو دیکھے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے، پیدل چلنے والا جن کی ٹانگیں نہیں ان کو دیکھے۔ انسان کی زبان سے کبھی شکر کے لفظ ضائع نہیں ہوں گے۔ جب اپنے سے نیچے کو دیکھو گے اللہ کا شکر ادا کرو گے، جب بڑے کو دیکھو گے تو دل میں حسرت پیدا ہوگی میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں ہمیشہ اپنے آپ سے دیکھو۔ اس لیے بھائیو موت کو یاد رکھو، جب بھی غلط کام کرو موت کو یاد کرو۔ کم سے کم دن کے اندر صبح کو بھی موت کو یاد کرو، دوپہر کو بھی کرو، رات کو بھی کرو۔ جب موت کو یاد کرو گے تو غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اگر موت کو بھلا دیا تو پھر ایسے غافل بن کر زندگی گزارو گے کہ موت کے وقت سدھرنا چاہیں گے لیکن اس وقت جا چکا ہوگا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔